وأما الجمعة فكانت من أعظم شعائر الإسلام وهي واجبة على كل مسلم ذکر بالغ عاقل حر مقیم۔ جمعہ کیا ہے؟ اسلام کے بڑے شعائر میں سے، بڑے نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ واجبۃ، یہ واجب ہے، اور واجب کا میں نے پہلے مانا، واجب کس کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو اس کو اللہ اور رسول نے لازمی قرار دیا ہو، اس کے کرنے پر اجر ملتا ہے، اور چھوڑنے پر جان بوجھ کے چھوڑے تو گناہ گار ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑے اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں واجب یا فرض، ٹھیک ہے جی، یہ فرض ہوتا ہے۔ تو جس طرح دوسرے نماز فرض ہے، جمعہ بھی فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ اگر مسلمان ہے، مرد ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، حر ہے، مقیم ہے۔ حر معنی آزاد، مقیم معنی جو مسافر نہ ہو، تو ان کے لیے یہ نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس میں خطبتان ہیں اور رکعتان ہیں، 2 خطبے ہیں اور 2 رکعت نماز ہے۔ تقوم مقام الظہر، یہ ظہر کے قائم مقام ہے، ظہر کی آپ کی 4 رکعتیں تھیں، اب آپ نے صرف 2 رکعت پڑھنی ہے جمعے کے دن۔ وکان وقت من اول الزوال، اب کہاں سے کب تک پڑھنا ہے؟ اول زوال سے لے کر الی ان یسیر ذل کل شبہ مثلہ، گناہ ہو جائے تو یہاں تک پڑھنا ہے، لیکن اگر 2 گناہ بھی سائے ہو جائے تب بھی لا تبطل الجمعہ، جمعہ باطل نہیں ہوگا۔ تو چونکہ جب کسی بھی چیز کا ساتھ گناہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عصر کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا اہم معاملہ ہو کہ کسی نے خطبے کو لمبا کر دیا، تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جمعہ قضا، جمعہ خراب نہیں ہوتا ہے، باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ جمعے کے وقت کے اندر ہی پڑھ لیں بہتر ہے۔ ومن ادرک مع الامام رکوع، اگر کسی کو فی آخر رکعت الآخرت، آخر رکعت میں اس کو امام کا رکوع مل گیا، یعنی پہلی رکعت ختم ہو گئی تھی، پھر دوسری رکعت میں بھی امام کہاں تھا؟ رکوع میں تھا، فقط ادرکہ، تو اسے پورا جمعہ مل گیا۔ بس ایک رکعت آپ نے امام کے ساتھ رکوع میں پڑھ لیا، دوسری رکعت آپ ادا کر کے نماز کریں گے۔ فَإِن لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ، اگر اس نے خطبہ تو نہیں سنا تھا، وہ کہیں دور سے آیا تھا، تو تب بھی اس کے لیے جمعہ مل جائے گا۔ فَيَنبَغِي أَن يُتِمَّ رَكْعَتَيْهِ جمعةً، بس اسے چاہیے کہ اپنی جمعہ کی رکعت کو مکمل کر لے، ٹھیک ہے۔ وَمَن لَمْ يُدْرِكْ هَذِهِ الْقَدْرَ مع الإمام، لیکن اسے اب دوسری رکعت کا رکوع بھی نہیں ملا امام کے ساتھ، تو پھر کیا کریں گے؟ وجب علیہ الظہر، اسے انہیں زہر کو، اس پر زہر واجب ہو گیا۔ ومن لم یدرک الا التشہد، اگر اسے صرف تشہد مل گیا، ٹھیک ہے، جمعہ میں امام پر تشہد دوسرے تو جمعہ والا جمعہ تن وجب علیہ الاعادۃ، اس نے کیا کہ امام کے ساتھ تہجد میں بیٹھ گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ اب سلام تو نہیں پھیرے گا نا، اس نے اپنے 2 رکعت تو پڑھنا ہے، لیکن وہ جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، وہ نفل ہوگا، اس نے کیا کرنا ہے؟ واجب علیہ الاعادۃ، تو اس نے اعادہ کرنا ہے ظہر کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جماعت، جمعے کی جماعت کا اجر مل جائے گا، مقصد یہ ہو گیا۔ وَيَسْقُطُ وُجُوبُهَا، ہاں اب کس پر، اس پہلے کہا تھا نا یہ نماز کیا ہے؟ واجب ہے، اب یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وجوب ختم ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ بالمرض، بیماری کی وجہ سے۔ ایک آدمی بیمار ہے تو آپ گھر بیٹھیں گے، ضروری نہیں کہ آپ پر جمعہ واجب تھا، لیکن چونکہ بیماری کی وجہ سے آپ پر وہ واجب ساقط ہو گیا۔ والعامی، اندھا ہے، اب وہ راستے میں آنے جانے کا مسئلہ ہے تو نہیں۔ والعرجی، وہ لنگڑا ہے، ٹھیک ہے جی، معذور آدمی ہے، تو اس سے اس کا جمعے کا جو وجوب ہے اس سے ساقط ہو گیا۔ وَهَؤُلَاءِ لَوْ حَضَرُوا كَفَتْهُمُ الْجُمْعَةُ مِنَ الظُّهْرِ، اگر یہ لوگ پھر بھی حاضر ہو جائیں، کسی کے ساتھ آنا چاہے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، بیمار ہے لیکن قریب تھا، وہ آ گیا جمعہ، تو کیا کریں گے؟ پھر ظہر پڑھیں گے، تو ان کے لیے جمعہ کافی ہے ظہر کے بدلے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ چونکہ جماعت کے لیے آ گیا تھا مسجد میں، تو اگرچہ ان پر واجب نہیں تھا، لیکن وہ شامل ہو گئے تو ان پر سے ظہر کا وجوب ساقط ہوگا، جمعہ ان کے لیے کافی ہے۔ وَالْحِمُّ كَالْمَرِيض، ایک آدمی بہت بڑا ہو گیا ہے، وہ بھی بیمار کی طرح، مریض کی طرح، ٹھیک ہے جی، پھر سے آپ اس لیے کیا کریں گے؟ وہ جمعہ نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَيَسْقُطُ أَيْضًا بِخِدْمَةِ الْمَرِيضِ، اس سے بھی جمعہ کا وجوب ساقط ہوتا ہے جو مریض کی خدمت میں لگا ہو۔ مریض کی خدمت کرنا کتنا اہم کام ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے جمعے کو ہی اس کا واجب کا حکم ختم کر دیا۔ وَحِفْظِ النَّفْسِ، یا اپنی نفس کی حفاظت کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کہیں دشمن کی وجہ سے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے
تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لمن خاف علی نفس، جسے اپنے نفس کا پر کسی کا خوف ہو سکتا ہے دشمن ہوتے ہیں وہاں قتل کا خطرہ ہے یا فوجی ہے تو کہیں حملے کا خطرہ ہے، کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو اس صورت میں آپ کو واجب ختم ہو جاتا ہے۔ والاموال، وہ کسی مال کی حفاظت کے لگا ہوا، املاک کی حفاظت پہ لگا ہوا ہے، مطلب چوکیدار ہے، گارڈ ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ اور دواب، چوپایوں کی حفاظت کے لگا ہوا، نورزی پہ اب نورزی پر نور پھانستا ہوں ان میں دے، اب وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان کے لیے جمعہ واجب نہیں ہوگا۔ دواب، چوپائے اور مواشی وغیرہ کی حفاظت کے لیے، وہ دکاکین والبساتین، باغات ہیں ان کی حفاظت پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، دکانیں ہیں ان کی حفاظت پر لگے ہوئے ہیں، تو ان صورتوں میں اس سے جمعے کا وجوب کیا ہوتا ہے؟ ثاقب ہو جاتا ہے۔ دین اللہ سینا، تو اس صورت میں آپ کو جمعہ واجب نہیں ہوگا، آپ ظہر ادا کریں گے۔ اور یہ صرف یہ نہیں، آپ یہ آئے کرتے ہیں وَكُلِّ شَيْءٍ إِنْ غَابَ عَنْهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتْلَفَ، اور ہر وہ چیز جسے اگر آپ وہاں سے غائب ہو جائے تو اس کے ضائع ہونے کا امکان ہے، ٹھیک ہے جی، تو 10 راتینوں آپ کے لیے جمعہ آنا واجب نہیں ہے، مقصد یہ ہو گیا۔ تو اس سامان کی آپ چیزوں کی حفاظت کریں گے۔ فَلِذَلِكَ، اس لیے لا يَتَيَسَّرُ أَنْ يَجْتَمِعَ كُلُّ أَهْلِ بَلَدٍ لِلْجُمعَةِ، اس لیے یہ آسان نہیں ہے کہ تمام شہر والے جمعہ کے لیے حاضر ہو جائیں، کچھ لوگ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، گارڈ ہوتے ہیں، تو ایسی صورتوں میں ان کے لیے یہ اجازت، تو ہر ایک وہاں جمع ہونا ممکن نہیں، یہ تھوڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، یہی کہا۔ وَلَا تَجُوزُ هَذِهِ الصَّلَاةُ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ، ہاں وَلَا تَجُوزُ، جائز نہیں ہے، هَذِهِ الصَّلَاةُ، یہ نماز، إِلَّا مگر بالجماعت، جماعت کے ساتھ ہی، یعنی جمعے کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی۔ ظہر کی نماز آپ اگلے بھی پڑھ لیتے ہیں نا انفرادی طور پر، جمعے کی نماز آپ نے جماعت ہی کے ساتھ پڑھنا ہے، اگر جماعت نہ ہو تو آپ نے ظہر پڑھنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَحْضُرْ فِيهَا، پر جو حاضر نہیں ہوا تھا جمعے کے لیے تو کیا فعلیہ الظہر، اس کے لیے اس پر ظہر واجب ہے، الگ وجوب کے لیے آتے ہیں عربی میں قاعدہ ہے، تو اس پر کیا ہے؟ ہاں ظہر میں، ٹھیک ہے،